والعصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً کہ ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ انسان کے لیے تباہی ہے، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ عصر قرآن مجید کے ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورہ کی پہلی آیات کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامعہ اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے، اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روئی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑے خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے کا یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ عصر کے وقت اپنے کام کاج، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یا بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنا کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی سے گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرندے چرند اپنے آشیانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر جاسم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے انسان کو زمانہ یعنی وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کر رہا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہے۔ اسی لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ان تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔
اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہیں اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ عصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ چاروں امور، نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں، دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو تو مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے۔ جس پر ایمان لایا، پھر جب وہ چور چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ دلائل دیتا ہے، یعنی تواصو بالحق کی شرط پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہوگا، تو نتیجتاً تو مار بھی اسے کھانی پڑے گی، اس پر بھی صبر کرتا ہے، تو گویا ایک چور کو بھی ان 4 مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی قدر کریں اور سمجھیں اور اس کو مفید کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے، اس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لنک اور کامنٹ بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔